قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم سماج میں ایمان کا عملی اظہار کیسے کر سکتے ہیں۔ How we can demonstrate our faith in the society۔ ہم نہ صرف کلیسیا میں زندگی گزارتے ہیں، نہ صرف خاندان کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں، بلکہ ہم ایک بگر سرکل، ایک بڑے دائرے میں رہتے ہیں، ایک بڑے حلقے میں رہتے ہیں جسے سماج، معاشرہ، سوسائٹی کہتے ہیں، کمیونٹی کہتے ہیں۔ گاؤں میں رہیں یا شہر میں، بستی میں رہیں یا محلے میں، سوسائٹی میں ہمیں رہنا ہے۔ وہ گاؤں، وہ محلہ، وہ ایریا، وہ بستی، وہ شہر جس میں ہم رہتے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی ہے، وہ ہمارا سماج ہے، معاشرہ ہے، کمیونٹی ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور بطور کلیسیا ہمارا واسطہ ایک دوسرے سے ایک ہفتے کے بعد پڑتا ہے، لیکن سماج میں، سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ہم ہر روز رہتے ہیں، اور ایک دن میں کئی کئی گھنٹے ہمارے سوسائٹی میں، اپنے سراؤنڈنگز میں، جن کے بیچ ہماری زندگی اور ہمارے کاروبار ہیں، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات ہیں، ہماری زندگی زیادہ تو ان کے بیچ گزرتی ہے۔ تو ہم ان میں رہتے ہوئے کس طرح سے اپنے مسیحی ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ میرے دل میں سوال آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہتوں کے دل میں یہ سوال ہو کہ ایمان رکھ لیا، ایمان لے آئے، لیکن اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے، اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے سماج میں ایمان کا عملی اظہار، ڈیمونسٹریشن آف فیتھ ان دا سوسائٹی۔ یہ یاد رکھیں کہ سماج میں ایمان کی گواہی کے لیے اس کا عملی اظہار بہت ضروری ہے۔ ہم سماج میں جب ایمان کا عملی اظہار کریں گے تو ہمارے ایمان کی گواہی ہوگی، ٹیسٹیفائی کریں گے، ٹیسٹیمنی ہوگی، وٹنسنگ ہوگی۔ جب ہم ایمان کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان ہے کیا۔ تو عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ کسی نے مجھے بتایا بحرین میں، اس کو غالباً کو 20 سال کے آس پاس ہو گئے تھے، مجھے ایگزیکٹ اب نمبر یاد نہیں ان سالوں کا۔ میری کمپنی میں آج تک کسی کو نہیں پتا کہ میں کرسچن ہوں۔ اتنے برس کسی جگہ پہ رہو اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا دین، عقیدہ کیا ہے، تو اس میں خوش ہونے کی بات نہیں، اس میں ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کرنے کا مقام ہے کہ آج تک کسی کو احساس نہیں ہو سکا کہ آپ کون ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے چھپایا۔ اگر ہمارے عمل سے، اگر ہمارے کردار سے، ہماری باتوں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا کس ایمان اور عقیدے سے تعلق ہے، تو خرابی میرے ایمان میں نہیں، عقیدے میں نہیں، مجھ میں ہے کہ میں نے اسے عمل کر کے نہیں دکھایا۔ تو ضروری ہے یہ عمل کر کے دکھانا، گواہی کے لیے، ٹیسٹیمنی کے لیے، وٹنسنگ کے لیے کہ ہم کون ہیں۔ پہلا تعارف انسان کا اس کے نام سے ہوتا ہے کہ نام پڑھ کے لوگ کہتے ہیں جی عنایت مسیح۔ کیا ظاہر ہوا میرا ایمان کیا ہے؟ ڈیوڈ، پیٹر، جوناتھن، آئزک، الیگزینڈر، ان ناموں سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کون ہیں یہ؟ مسیحی۔ ہمارے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا ایمان، میرا عقیدہ کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنا نام بائبلی ہی رکھو، لیکن یہ ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ بہت سی باتوں میں سے، بہت سے طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ میں مسیحی ہوں یا میرا ایمان کیا ہے یا میں کس پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ سمپلی نام بتا دیتے ہو جی یونس مسیح، سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ایمان کون سا ہے، آپ کا مذہب، عقیدہ کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنا نام بائبلی ہی رکھو۔ کئی لوگوں کو مجھے پتہ ہے، میرے جاننے والے بہت پیارے، بہت قریبی لوگ ہیں، ان سے پوچھا گیا جی آپ بڑے ایماندار ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ یہ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں۔
کہا جی اس لیے نہیں ہم مسیحی نام رکھتے کہ کہیں ان کو نوکری کے بیچ میں پرابلم نہ پڑ جائے، ان کا نام پڑھ کے ان کو نوکری نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں وجہ آ گئی نا کہ مسیحی تعلق ظاہر نہیں کرنا، اس لیے ہم اپنا نام بھی بائبل میں سے نہیں رکھیں گے۔ آپ کی ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ نام رکھنے سے ایمان پتہ چلتا ہے، اسی لیے نہیں نہ رکھا کہ میرا ایمان پتہ نہ چلے کسی کو۔ لیکن میں انکریج کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو، جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں باپ کے سامنے اس کا اقرار پھر نہیں کروں گا۔ اور زمین پہ نوکری کی خاطر، امتحان میں اچھے نمبروں کی خاطر آپ اپنے بچوں کو وہ نام نہیں دیتے جو بائبل مقدس میں سے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی سچائی، اپنے خدا کی قدرت پہ شک ہے۔ اس لیے کہنا چھوڑ دیجئے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، چھوڑ دیجئے کہنا، کیونکہ آپ اس کی قدرت پہ شک کرتے ہیں۔ آئزک نام کے ساتھ، ولد ایلڈر عنایت مسیح نام کے ساتھ اپنے سکول بھی ٹاپ کیے ہیں۔ آج تک میری گاڑی کا پاکستان میں ہوتے ہوئے کسی ملٹری اسٹیشن پر بھی چالان نہیں ہوا، میری گاڑی کی تلاشی نہیں ہوئی تھی۔ صرف میں یہ بتاتا تھا کہ پاسٹر آئزک عنایت، گاڑی میں کراس لٹکی ہوتی تھی اور ملٹری پولیس کے لوگ بھی کہتے تھے جائیے پلیز۔ خود بتاتا تھا کہ گاڑی کی تلاشی لیں، کاغذ چیک کریں، کبھی چالان نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں چھپایا تھا۔ نام کرسچن، گاڑی میں کراس لگی ہے، پروفیشن بتاتا تھا کہ پادری ہوں، چھپایا نہیں۔ نام بائبلی رکھیں، یہ پہلا آپ کا اظہار ہے اپنے ایمان کا عملی، کہ میرا ایمان بائبل پر ہے اور میں اس میں سے اپنا یا اپنے بچوں کا نام سلیکٹ کر رہا ہوں۔ یہ پہلا تعارف ہے۔ ضروری نہیں آپ کو کوئی اور پسند آ جائے نام آپ رکھیے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نام رکھنے کی وجہ سے میری اولاد کو اسکول میں نمبر نہیں ملیں گے، پوزیشن نہیں ملے گی اور بعد میں نوکری نہیں ملے گی، تو پھر آپ کو ایمان کا عقیدہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ آپ خدا باپ کی قدرت پہ شک کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا کہ نہیں۔ اگر کوئی آپ کے بچوں کو، آپ کے عزیزوں کو اس نام کی وجہ سے روک لیتا ہے تو خوشی کرنا کہ تم اس نام کی خاطر، اس ایمان کی وجہ سے ستائے تو گئے، اور یہ خوشی کا مقام ہے۔ چھپے نہیں، ظاہر کریں۔ اور پھر ایک طریقہ ہے مسیحی نشان آویزاں کرنا یا بنانا۔ گاڑیوں میں ہم کراس لگاتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کو، پولیس کو، مسافروں کو پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی کی ملکیت جن کے پاس ہے، جو اس کے مالک ہیں، ان کا ایمان کیا ہے؟ صلیب پر۔ صلیب نشان ہے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا۔ ہمارا ایمان یسوع کی موت اور اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے پر ہے، اور ہم تو ایمان کے اقرار میں پڑھتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوا، he was crucified۔ اس لیے ہم صلیب کو، جو غیروں کے لیے تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں بائبل مقدس کی آیات لگائیے اور نیچے لکھیے کہ یہ بائبل کا حوالہ لکھیے۔ کئی لوگ اپنی گاڑیوں پہ لکھواتے ہیں، کوئی آیت ورس، کوئی بائبل کے الفاظ لکھوا دیتے ہیں۔ ہمارا جو پشتینی گھر، اس کے دروازے کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، 2 طاق، ہر ایک حصے پر، دونوں پر کم از کم 4 فٹ سائز کی کراس دونوں پارٹ پہ بنی ہوتی تھی، اور جب دروازہ بند ہوتا تھا تو اس میں بھی ایک پوری کراس ہوتی تھی، اور والد صاحب نے یہ جان بوجھ کے بنوایا ہوا تھا کہ میرے گھر میں مسیحیوں نے بھی آنا ہے اور غیر مسیحیوں نے بھی، اور غیر مسیحی میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے پہچان لے کہ یہ کس کا گھر ہے۔
اور ہمارے بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں سیمنٹڈ کراس بنی ہوئی تھی سامنی دیوار پہ، لکڑی لوہے کی کاغذ کی نہیں، سیمنٹ کے ساتھ، اینٹوں کے ساتھ سیمنٹڈ کراس پراپر بنی ہوتی تھی، جس پہ سرخ رنگ بلڈ کلر کا پینٹ کروایا جاتا تھا اہتمام کے ساتھ، کہ میرے گھر میں، میرے مہمان خانے میں، میری بیٹھک میں، میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے ہر ایک شخص کو پتا چلے کہ اس گھر کے رہنے والوں کا ایمان کس پہ ہے۔ کوئی ہم سے تعلق رکھنا چاہے، میرے گھر میں داخل ہونا چاہے، تو وہ پہلے اس کو پہچان ہو جائے کہ یہ کن کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ، اپنی گاڑیوں میں، اپنے گلے میں، اپنے ماتھوں پہ، اپنے بدن پہ ہم مسیحی نشان یا مسیحی ایمان سے جڑی کچھ چیزیں، باتیں، الفاظ، کلام کی باتیں جب ہم لگاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ہم ہینگ کرتے ہیں، لٹکاتے ہیں یا نشان بناتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا ایمان مسیح خداوند پر ہے، یہ مسیحی ہے۔ اس طرح سے ہم عملی طور پر ظاہر کرتے ہیں معاشرے میں کہ یہ گھر کن کا ہے، یہ گاڑی کن کی ہے، یہ لوگ کون ہیں، یہ مسیحی ہیں۔ اور پھر ہم ایمان لوگوں کی رفاقت سے ہم ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں مقدسوں کی رفاقت پر۔ سٹیٹس کی وجہ سے، اپنی ملازمت، کاروبار، روزگار کی وجہ سے، ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنے کولیگز کی وجہ سے ہم سماج میں مسیحی لوگوں سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ غلط ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ آپ مسیحی ہو؟ جب آپ کا مسیحیوں سے تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ رفاقت نہیں رکھتے، آپ میل جول نہیں رکھتے مسیحی لوگوں کے ساتھ، تو سمجھ لو کہ آپ ایمان کے پریکٹس میں، ایمان کی مشق میں، ایمان پر عمل میں فیل ہو گئے ہو۔ ایمان آپ کو معلوم ہے، عقیدہ آپ پڑھتے ہو، بائبل آپ کو پوری یاد ہے، دعائیں آپ پوری کر لیتے ہو، کلام بھی آپ اچھا سنا لیتے ہو، لیکن عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، تو آپ فیل ہو۔ مسیحی لوگوں سے رفاقت رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ کئیوں نے اچھے کپڑے پہنے ہو نا، تو وہ کوئی مسیحی آس پاس سے گزرے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑو پیچھے، میرے ساتھ میرے غیر مسیحی دوست ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے کوئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں بھی آپ کو موقع ملے، آپ اپنے مسیحی بہنوں، بھائیوں، ہم ایمان لوگوں سے تعلق رکھیں، فیلوشپ رکھیں، ان کے ساتھ رفاقت رکھیں، ان سے میل ملاپ رکھیں۔ اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہو، کیونکہ آپ ان کے بہن بھائی ہو ایمان میں، آپ اس لیے ان کو مل رہے ہو۔ اور مسیحی عبادتوں اور رسومات میں شرکت کرنے سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ بحرین میں رہتے ہوئے یہ بڑی پرابلم ہے بہت سارے ہمارے مسیحی بہنوں، بھائیوں اور خاندانوں کے لیے۔ سال گزر جاتے، کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم کسی مسیحی کلیسیا کا حصہ نہیں ہوتے، ہم چرچ نہیں آتے، عبادت نہیں کرتے، نہ کسی سیل گروپ میں یا کسی پریئر گروپ میں ہم نے اپنے آپ کو شامل کیا ہوتا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کام کرتے، گھر پہ آتے، کام کرتے، گھر پہ آتے، چھٹی گزاری، واپس آئے، کام پہ، گھر پہ، کام پہ، گھر پہ، اور اسی بیچ ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم نہ عبادتوں میں جاتے ہیں اور نہ مسیحی رسموں میں شامل ہوتے ہیں، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کون ہیں۔ نہ ہم اپنے روم میں عبادت کرتے ہیں۔ مجھے واسطہ پڑتا ہے ایسے بہت سے لوگوں سے، بھائی کیا آپ کے ہاں آ سکتے ہیں؟ جی پلیز ہمارے روم میں نہ آنا، میں اکیلا مسیحی ہوں، وہاں ہم دعا نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، تو آپ کیسے دعا کرتے ہو؟ آپ کیسے مسیحی عبادت کرتے ہو اپنے شخصی؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کو ڈسٹرب کرتے ہو، کمرے سے نکال دیتے ہو؟ تو آپ بھی اگر اپنی دعا کرو گے، اپنی بائبل پڑھو گے، خدا کی تعریف کے گیت ہلکی آواز میں گا لو، منہ میں گنگنا رہو۔ لوگ روم میں گانے گاتے ہی ہیں نا سارے، کوئی فلمی گانا گنگناتا ہے، کوئی پاکستانی، کوئی انڈین، کوئی انگریزی، کوئی نہ کوئی تو گنگناتا ہے، کوئی میوزک بھی چلتا ہوگا روم میں، لوگ موبائل پہ چلاتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ 2 4 5 منٹ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے، ہاتھ باندھ کے، آنکھیں بند کر کے، گھٹنوں کے بل ہو کے اپنی دعا کرنا شروع کر دو گے، تو کیا وہ آپ کو روم سے نکال دیں گے؟ تو اس سے زیادہ عزت کی بات کیا ہے کہ آپ اس زندہ خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے ستائے گئے ہو۔
صرف اس لیے دعا نہیں کرتے، اس لیے عبادت نہیں کرتے، اس لیے گیت نہیں گاتے، اس لیے بائبل نہیں رکھتے اپنے روم میں کہ مجھے روم سے نکال نہ دیا جائے. کوئی بات نہیں، کوئی نکال دے گا نا. نہ بحرین کا قانون اجازت دیتا ہے اور نہ اخلاقیات. شکایت کر دی جائے اگر ایسے لوگوں کی تو وہ نکالنے والے لوگ کمپنی سے نکال دیے جائیں گے. بحرین کا قانون خدا کا شکر ہے آپ کو مذہبی آزادی دیتا ہے، آپ اپنے روم میں عبادت کر سکتے ہیں، یہ بحرین کا قانون اجازت دیتا ہے. اور اگر کوئی آپ کو عبادت کرنے سے روکتا ہے تو آپ اپنے سپروائزر کو، اپنے فورمین کو، اپنے مینیجر کو کمپلین کر سکتے ہیں. اگر وہاں بھی نہیں سنائی جاتی تو قانون آپ کے پاس ہے، آپ پولیس میں رپورٹ کر سکتے ہو، LMRA میں رپورٹ کر سکتے ہو اور آپ کی سنی جائے گی. عبادت سے آپ کو بحرین میں کوئی نہیں روک سکتا. مسیحی عبادت جب آپ کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے آپ مسیحی ہو. جب آپ مسیحی رسومات میں شامل ہوتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ مسیحی ہو. اگر آپ مسیحی مقدس رسومات میں شامل ہی نہیں ہوتے، سیکرامنٹس میں شامل نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان درست نہیں ہے یا آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. آپ عملی طور پر ایمان ظاہر ہی نہیں کر رہے. سو ڈاؤٹ رہے گا، شک رہے گا کہ پتہ نہیں آپ مسیحی ہو کہ نہیں ہو، کیونکہ آپ نہ تو عبادتوں میں شامل ہوتے ہو، نہ خود عبادت کرتے ہو، اور نہ کوئی مقدس رسم ادا کرتے ہو جو مسیحیت میں جائز ہے. کیا کریں؟ عبادت کا انتظام کیا کریں. اگر عبادت کی اجازت نہیں ملتی، آپ اپنے آفس میں، اپنی کمپنی میں، اپنے ادارے میں بات تو کریں. ان کو کہیں کہ جی ہمیں عبادت کی اجازت دی جائے، کیونکہ بحرین کا قانون عبادت کی اجازت دیتا ہے. خدا انتظام کرے گا. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا خداوند مجھے کام مل رہا ہے لیکن عبادت کا وقت چاہیے، مجھے تیرے گھر پہنچنا ہے. خدا نے ممکن کیا. یہ نیوی کے ہمارے بڑے بھائی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں. بہت مجبوری ہو جائے تو نہیں آتے، لیکن ٹائم نکالتے ہیں، آتے ہیں. چرچ کی گاڑی فیسیلیٹیٹ نہ بھی کرے تو یہ آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ وسیلہ بنا کے. ارادہ ہونا چاہیے عبادت کرنے کا، مسیحی مقدس رسومات میں شامل ہونے کا، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے. یہ عملی پریکٹیکل اظہار ہے ہمارے ایمان کا جب ہم عبادتوں میں، رسموں میں شامل ہوتے ہیں. اور مسیحی عیدیں اور تہوار منانا کئیوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی. کئی سال کرسمس اور مسیح کے جی اٹھنے کی عید سیلیبریٹ کرنے کی، گڈ فرائیڈے پہ کبھی نہیں آتے، چھٹی نہیں ملتی. جی کام ہی کام، کام ہی کام. ارادہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آفس میں، اپنے کام کی جگہ پہ ان کے کہو جی 25 دسمبر کو مجھے چھٹی چاہیے، مجھے کسی اور دن کام لے لو، وہ بولے گا کیوں چاہیے؟ جی میں کرسچن ہوں، مجھے چرچ جانا ہے، میرا 25 دسمبر کرسمس ہے. تو پتہ کیا چل گیا انہیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے. جب آپ عید میں عبادت کرتے ہو، عید منانے کے لیے آتے ہو، چھٹی لیتے ہو، کام سے نکلتے ہو، یا اپنے گھروں میں آپ ڈیکوریٹ کرتے ہو، اپنے دروازے پہ ڈیکوریٹ کرتے ہو، اپنی گاڑی کو ڈیکوریٹ کرتے ہو، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہو. تو جب آپ مسیحی تہوار یا عید سیلیبریٹ کرتے ہو، اس کو منانے کے لیے آپ ڈیکوریشن کرتے ہو، اہتمام کرتے ہو، کوئی دعائیہ تقریب کا اہتمام کرتے ہو، گھر میں پریئر رکھواتے ہو، آپ اپنے دوستوں کو بلاتے ہو، اپنے خدا کے گھر میں آتے ہو، عبادتوں میں گیت گانے میں شامل ہوتے ہو، فیسٹیولز میں آپ سیلیبریشن میں شامل ہوتے ہو، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہے. یہ پریکٹیکل وے ہے اپنا ایمان ایکسپریس کرنے کا. اور پھر زبان سے مسیحی ایمان کا اقرار کرنا یا گواہی دینی، زبان سے بتانا، لوگوں کے بیچ میں بتانا جی میں مسیحی ہوں، میں کون ہوں، میرا ایمان کس بات پہ ہے. جب آپ ہوٹل میں بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ باندھ کے کسی بھی لہجے میں، کسی بھی طرح سے دعا کرتے ہیں. اپنے ارد گرد نوٹ کیجئے اور پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میں نے ان سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کھانے کو کھانے سے پہلے بآواز بلند دعا کی ہے؟ ایمان کی گواہی ہے زبان سے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی کون ہو، چھپا جاتے ہیں. جہاں بھی موقع ملے آپ اپنی زبان سے اقرار کیجئے جی میں مسیحی ہوں، میرا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے، وہ میرا نجات دہندہ، میرا خداوند اور میرا بادشاہ ہے.
پھر گفتگو اور چال چلن میں مسیح کی پیروی کرنا. ہم بات کرتے ہیں، بات بات میں ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم قسمیں اٹھاتے ہیں. مسیحیوں کا طرز کلام نہیں ہے. خدا کا کلام سکھاتا ہے اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے گویا خدا کا کلام ہے. تمہاری گفتگو ایسی نمکین یعنی ٹیسٹ فل ہو کہ بندوں کو اچھی لگے، اچھا لگے لوگوں کو سننا، لوگ آپ سے بات کر کے خوشی محسوس کریں. آپ کا گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہو جیسے مسیح خداوند کیا کرتا تھا کہ لوگ اس کی بات سنتے تھے اور کئی کئی دن اس کے پیچھے چلتے رہتے تھے. اس نے کہا یہ بھیڑ 3 دن سے ہمارے ساتھ ہے. میگنٹ فٹ تھا کہ لوہا چپک گیا تھا جو جدا نہیں ہو رہا تھا. روٹی تو تیسرے دن جا کے دی، 3 دن سے ہمارے ساتھ ہے، روٹی کھانے کو دو انہیں. اب کیا کرنا ہے ان کا؟ 3 دن سے ہمارے پیچھے ہیں. کس بات نے ان کو مسیح کے ساتھ جوڑ کے رکھا تھا؟ لوگ اس کی سننے آتے تھے. لوکا باب نمبر 6 میں ہے، لوگ کہاں سے؟ سور اور سیدا سے اور دور دور سے. یہ فاصلہ بنتا ہے 40 سے 45 کلومیٹر کا، جہاں لوکا 6 باب میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑی پہ دعا کرنے گیا، رات بھر دعا کی. جب نیچے اترا تو وہاں پہ میدان میں بہت ساری بھیڑ تھی جو سور اور سیدا سے آئے تھے. 40 سے 45 کلومیٹر دور سے لوگ اس کے پاس آئے ہوئے تھے. کیا کرنے؟ سننے، اس کی باتیں سننے کے لیے. کیونکہ وہ کلام ایسا کرتا تھا، لوگوں کو تسلی ہوتی تھی، لوگوں کو خوشی ملتی تھی، لوگ اطمینان محسوس کرتے تھے. ہماری گفتگو بھی ایسی ہو کہ آپ کے ادارے، آپ کی کمپنی، آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوس میں لوگ محسوس کریں جب اس سے بات کر لیتے ہیں نا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، اچھی صلاح مل جاتی ہے. ہماری گفتگو ایسی ہو، چال چلن ایسا ہو کہ لوگ آپ کی مثال دیں، لوگ آپ پہ اعتبار کریں، لوگ کہیں ہمیں کسی اور سے آپ کی صفائی نہیں چاہیے، جی مجھے بھائی عارف سے چاہیے، بھائی عاشر سے، یعقوب سے چاہیے. لوگ آپ کا نام لے کے کہیں اس کا کردار، اس کا چال چلن ایسا ہے کہ مجھے اس پہ بھروسہ ہے، مجھے اس پہ یقین ہے. کردار اور چال چلن، ہمارا کریکٹر، ہم گفتگو میں اور چال چلن میں مسیح خداوند کی پیروی کریں اور کاروبار، ملازمت اور لین دین میں دیانتداری ظاہر کریں. مسیحی مشہور تھے، مانگتے نہیں، محنت کرتے ہیں، گندگی صاف کر کے کماتے ہیں لیکن مانگتے نہیں، قسم نہیں اٹھاتے، جھوٹ نہیں بولتے. گجرانوالہ میں ایک ہاسپٹل بنا ہے، وہ غیر مسیحی جن کا ہے، بہت بڑا ہاسپٹل انہوں نے بنایا، بڑا نام ہے ان کا. تو انہوں نے ملازم رکھنے کے لیے ریسیپشن پہ جب لوگ CV دینے جاتے، اپلیکیشن دینے کے لیے جاتے، تو وہاں جو شخص تھا اس نے بتایا کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کی جاب پکی، کیونکہ ہمارا جو مالک ہے ہاسپٹل کا اس نے کہا ہے کہ مسیحی لوگ آئیں تو ان کو پہلے جاب دینی ہے، ان کی جاب پکی، کیونکہ یہ دیانتدار ہوں گے، یہ دیانتداری سے، آنیسٹی سے کام کریں گے. یہ میرے ہاسپٹل میں کام کریں گے تو ہاسپٹل کا کام بہترین چلے گا. آپ کے بارے میں جب آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ باقیوں کو چھوڑو، یہ جو ہے نا سلامت مسیح، اس کو لین دین کرو اس کے ساتھ، یہ بالکل کھرا ہے، پیسوں کا اعتبار اس پہ کر سکتے ہو، اس کو کوئی بھی معاملہ اس کو کر سکتے ہو. آپ ملازمت کرتے ہو، آپ کاروبار کرتے ہو، آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، کھرے رہو. خدا نہیں چاہتا کہ ہم بد دیانت ہوں، خدا دیانتداری پسند کرتا ہے. آپ سارے معاملوں میں آپ ایمان کیسے ظاہر کر سکتے ہو؟ کھرے رہ کے. اور پھر بلا تفریق، بے لوث محبت. خداوند نے کہا کہ سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ اپنوں سے تو محبت کرو لیکن دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم دشمن سے بھی محبت رکھو. ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھو جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ہے، اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہم بے لوث محبت رکھیں، یہ ڈراموں فلموں والی نہیں، خداوند یسوع مسیح کے جیسی محبت جس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ہوس نہیں ہے، کوئی ہرس نہیں ہے، کوئی بدی نہیں ہے اس میں،
سب سے یکساں محبت آپ اپنے جہاں بھی ہو، سماج میں، معاشرے میں، محلے، برادری میں، کام کی جگہ پر، وہاں سب کو پتا ہو کہ یہ جو اکرم مسیح ہے نا یار، یہ ہر ایک کے کام آتا ہے، اس سے کسی کی مشکل دیکھی نہیں جاتی، چاہے اپنا ہے بیگانہ ہے، یہ سب کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ سب کی عزت کرتا ہے۔ یہ گواہی جب آپ کے بارے میں قائم ہو جائے گی نا، تب سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ کیا فرق ہو، اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں کو آپ کا ایمان کس پہ ہے۔ میرا ایمان اس پہ ہے جس نے سب سے محبت رکھی، اس لیے میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور محبت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کریں بلا تفریق۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسیحی ہے غیر مسیحی ہے، یار یہ مجبور ہے، اس کی مدد کرو۔ کبھی بھی معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، مدد کرو اس کی۔ پتہ چلے گا کہ آپ کس کے ماننے والے ہو۔ جو سب کی مدد کرتا ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور اپنی سماجی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، سوشل رسپانسبلٹیز ہم نے پوری کرنی ہے۔ ٹیکس دینا ہے، گاڑیوں کے آپ نے انشورنس بھرنی ہے، گاڑی کا آپ نے پاسنگ کروانی ہے، آپ نے جتنی فیس ہے آپ کے ویزا کی وہ بھرنی ہے، آپ ویزا ویلڈ رکھو، اللیگل نہ رہو۔ آپ کی یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے، سماجی ذمہ داری ہے آپ کی۔ جہاں آپ کو پیمنٹس کرنی ہے آپ کرو، گاڑی پارکنگ میں لگانی ہے وہاں پہ ٹوکن ڈالا جاتا ہے تو 1 روپیہ بچانا نہیں۔ کیا ہوگا اگر مرور دیکھ رہا ہو 20 دینار کا آپ کو جرمانہ بھر جائے اس 1 روپیہ بچانے کے چکر میں؟ یا ہماری کلیسیا کا بھائی ہے، بینک میں گیا، کہتا میں نے مڑ کے دیکھا تو 20 دینار کی پرچی مرور رکھ رہا تھا۔ بچائے کتنے؟ 1 روپیہ۔ پڑھ کتنے گئے؟ 20 دینار۔ جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ صفائی رکھنی ہے ہم نے، گند نہیں پھینکنا۔ سڑک کے بھی اخلاقیات ہے، سڑک استعمال کرتے ہو تو کیسے کرنی چاہیے، گلی محلہ آپ نے صاف رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں۔ پتہ ہونا چاہیے یہ صاف ستھرے لوگ ہیں، یہ قانون پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ اپنی سوسائٹی کی، اپنے سماج کی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور جن باتوں میں ایمان سے ٹکراؤ ہو جائے وہ نہیں کرنی۔ دانیل اور اس کے دوست ٹکرا گیا نا ایمان، کہ وہ خوراک نہیں کھائیں گے کہ جو آپ کے معبودوں کی بلیسنگ سے آئی ہے۔ چڑھاوے تھے آپ کے معبودوں کے، کیونکہ شاہ بابل کے حضور خوراک جو اس کے دربار میں اور اس کے لوگوں کو دی جاتی تھی وہ ان کے دیوتاؤں کے آگے پہلے چڑھائی جاتی تھی اور پھر لوگوں کو دی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ خوراک ہم پہ جائز نہیں ہے، ہم ساگ پات کھا لیں گے، یہ تیرے مرغن اور خوبصورت اور بہت زبردست کھانے، خوشبوؤں والے، ذائقے والے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، اور کچھ بھی ہو ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، بھلے تو ہمیں آگ میں ڈال دے۔ سمجھوتا نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں کرنا۔ جہاں بات آ جائے آپ کے ایمان سے ٹکرانے کی، ختم، وہاں معاملہ رک جائے گا، بس فل سٹاپ ہے۔ وہ کوئی بات نہیں، پی لے، نہیں میرا ایمان نہیں اجازت دیتا، اس لیے میں یہ محفل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سمجھ گئے نا؟ اور پھر سب باتوں میں خدا کو اول درجہ دینا ہے۔ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کام کاج کی جگہ پر، رشتہ داروں میں، کہیں بھی آپ ہیں، خدا کو اول درجہ ہے۔ کسی بھی بات میں، کسی بھی معاملے میں، لین دین ہو، سارے کام جو بھی کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ خدا کی تمجید کرے، تمہاری نہیں۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، لوگ تمہارے کردار، تمہاری گفتگو، تمہارے چال چلن، تمہارے لین دین، تمہارے عبادت کرنے کے انداز اور تمہارے خدا کے گھر اور اس کی کلیسیا کے ساتھ وفاداری کو دیکھ کر کہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ سماج میں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے ایمان کا اظہار لازم کرنا ہے، کیونکہ اس سے گواہی ہوتی ہے اور خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔